بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله إذا كان حلالا الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے کھانے کے متعلق انشاءاللہ حساب نہیں ہوگا، یعنی انسان کیا کھا رہا ہے اس کا حساب 3 آدمیوں سے نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ کھانا حلال ہو۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں جن سے اللہ کھانے کا حساب نہیں لیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 روزے دار سے، نمبر 2 سحری کھانے والے سے، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دینے والے مجاہد سے۔ یہ 3 افراد ایسے جن سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو عزیزو، سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل اللہ کی بارگاہ میں تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، یعنی دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کا اللہ سوال کریں گے کہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے میری نعمتوں کو استعمال کیا۔ تو امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر لذت کے بارے میں سوال ہوگا، خواہ کھانے سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، پینے سے یا لباس سے یا مکان سے یا بیوی اور اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے پر جو بھی دنیا کی ضروریات اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سب کے متعلق اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں عطا کی تھیں، تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ گرمی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جس طرح سے ابھی جیسے ٹھنڈا موسم ہے اس میں گرم پانی کی کیا حیثیت ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ نہانے میں وضو میں گرم پانی موجود ہو تو ایک نعمت ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے اے بندے ٹھنڈا پانی دیا تھا، تو نے اس پانی کو کیسے استعمال کیا، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال اس روایت میں سحری کی فضیلت پتہ چل گئی کہ سحری کرنے والے سے کھانے کے متعلق کوئی سوال اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ مطلب سحری اتنی عظیم چیز ہے، اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ کی طرف سے سحری کرنے والوں کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، ورنہ ہر شخص سے کھانے پینے کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اس کھانے کو کھا کر یا مشروب کو پی کر اور اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ سحری کی ایک اور فضیلت حدیث کے اندر یہ آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی یہ سحری ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ جو سحری میں بیدار ہو گیا نا اس پر اللہ کی رحمت گویا کہ اتر گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ بھی اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک روزے کی بجا آوری کے لیے، آپ علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے رات میں بیدار ہو کر اور مشقت اٹھا کر اس سحری کا اہتمام کیا۔ اب سحری جب ایک ظاہر سی بات ہے کہ صرف دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دینی عمل ہے یہ، تو اس کے آداب کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ سحری کے آداب میں سے سب سے پہلا سحری کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ سحری میں حرام یا مشتبہ خوراک استعمال نہ کرے، یا سحری کے سامان کی خریداری میں ایسی رقم صرف نہ کرے جو حرام یا مشتبہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا روزگار حرام ہے یا مشکوک ہے، مثلاً سودی بینک میں ملازمت کرتا ہو یا کسی اور طرح سے سود کے لین دین میں ملوث ہو، یا رشوت خوری یا جوا وغیرہ کھیل کر پیسے کماتا ہو، یا دھوکے یا جھوٹ کے ذریعے سے وہ اپنا بزنس چلاتا ہو، تو اس طرح کی روزی حرام ہے۔
اب سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اس سے فوری طور پر توبہ کرے اور اس طرح کے حرام ذریعہ معاش کو ترک کر دے، لیکن فی الفور اگر وہ اس ذریعہ معاش کو ترک نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کام فی الفور کرے کہ اپنے سحری اور افطاری کے لیے کہیں سے حلال رقم بطور قرض وصول کر لے، تاکہ سحری اور افطاری کے دوران اسے حلال کھانا میسر آ سکے۔ ورنہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے لیکن سحری بھی حرام مال سے اور افطاری بھی حرام مال سے، تو اس صورت میں یہ فقط جو ہے ایک روزہ نام کا ہی ہوگا، باقی روزے کے انوار و برکات میں سے کوئی بھی چیز اسے حاصل نہیں ہو پائے گی۔ سحری کے آداب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے، یہ افضل ہے، لیکن اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ صبح صادق ہو جانے کا اندیشہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ ایک اور سحری کا ادب یہ ہے کہ سحری کے اندر کھجور کا استعمال کیا جائے۔ کھجور کو ہم فقط افطار کی سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ افطار ہی کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ سحری کی بھی سنت ہے، اور یہ طبی اعتبار سے بھی جب سحری کے اندر اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا ادب سحری کا یہ ہے کہ سحری کو فقط پیٹ بھرنے کی نیت سے نہ کیا جائے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بجاوری اور حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ جب اس نیت سے ہم سحری کریں گے تو انشاءاللہ سحری کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور پیٹ بھرنے کا جو فائدہ ہے وہ تو بہرحال حاصل ہونا ہی ہونا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سحری کے وقت خوراک کی مقدار کتنی رکھی جائے۔ تو کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے مذموم اور ناپسندیدہ ہے، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ تو نہ تو سحری میں اتنا کم کھائیں کہ جس سے عبادات میں ضعف اور کمزوری محسوس ہو، نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں اور طبیعت بگڑ جائے۔ بعض لوگ حد سے زیادہ کھانا سحری کے اندر کھا لیتے ہیں اور پھر 10-15 منٹ کے بعد ہی وہ الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو حد سے زیادہ سحری کے اندر کھانا تناول کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ کچھ لوگ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کھانا زیادہ کھا لیا گیا تو اس سے روزے کے اندر آسانی ہوتی ہے، تو یہ نظریہ ان لوگوں کا بالکل غلط ہے کہ زیادہ کھانا کھا لینے سے روزے میں آسانی نہیں ہوتی، اور کم کھانے سے روزے کے اندر مشقت نہیں ہوتی، بلکہ روزے کے اندر جو مشقت کا سبب بنتی ہے وہ روزے کے آداب میں کوتاہی اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر شدت آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ بھی رکھا ہے لیکن گناہوں کا بھی ارتکاب جاری رکھا، روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، رشوت کا لین دین کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے گناہوں میں جب وہ ایک آدمی پڑا ہوا اور ملوث ہو تو اب پھر ایسی صورت کے اندر روزے کے اندر خود بخود مشقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر 2 خواتین نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ تو ایک شخص نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں 2 عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات کو سنا اور خاموش رہے، اعراض کیا، وہ آدمی چلا گیا۔ پھر دوپہر کے وقت آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی واللہ اب تو وہ مر جائیں گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں خواتین کو بلوایا گیا، آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان دونوں خواتین کو قے کرنے کے لیے کہا۔ جب ان دونوں خواتین نے قے کی تو عجیب صورتحال کہ اس میں خون اور پیپ اور گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری سے قے کرنے کا کہا، اس نے بھی جب قے کی اس میں بھی یہی چیزیں برآمد ہوئیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان خواتین نے اللہ کی حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھ لیا لیکن اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اختیار کر کے روزہ توڑ دیا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا رہی تھی، یعنی غیبت کر رہی تھی۔ تو غیبت کرنے کے اندر قرآن کہتا ہے نا کہ یہ یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی اس کا حاصل یہی ہے کہ جب غیبت کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن مطلب غیبت سے دور رہنے کے لیے
اس انداز میں مطلب جو ہے وہ مسلمانوں سے گفتگو کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا, اور ان خواتین نے جو غیبت کی تھی اس غیبت کو اس کی حقیقی صورت کے اندر دکھاتے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ان کے پیٹوں سے برآمد کیے. لہٰذا میرا محترم دوستو عزیزو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں مشقت کم کھانے سے نہیں بلکہ گناہ کرنے سے آتی ہے, تو گناہوں سے اجتناب کریں. بزرگان دین کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سحری کے اندر اتنا کھانا کھائیں کہ بھوک کی کچھ نہ کچھ تکلیف باقی رہے, تاکہ ہمیں امت کے غربا کا احساس ہو اور فاقہ مست لوگوں پر ترس آئے. باقی اگر اتنی زیادہ مقدار کھا لی جائے کہ جس میں بھوک کا اثر ہی باقی نہ رہے, تو پھر اس طرح کے روزے سے ہمیں کیا مقصد حاصل ہوگا. روزے کے مقاصد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہمیں امت کے غریبوں, بھوکوں, مفلسوں کا احساس ہو. لیکن جب ہم عام دنوں میں بھی 6 روٹی کھاتے ہیں لیکن وہ 3 وقت میں کھاتے ہیں, اور اب ہم نے رمضان میں بھی وہی 6 روٹی کھانی ہے, بلکہ لیکن وقت ہم نے 2 کر دیے ہیں کہ 3 روٹی صبح کھانی ہے, 3 روٹی افطار میں کھانی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف ہم نے کھانے کی ٹائمنگ بدلی کی ہے, باقی اپنے اندر روزے کے مقصد کو پیدا کرتے ہوئے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی یا امت کے غریبوں کا احساس کرنے کی ہم نے ذرہ برابر کوشش نہیں کی. تو اکابرین کا طریقہ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حضرات بہت معمولی خوراک استعمال کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض ہمارے اکابرین 2-4 گھونٹ جو ہے قہوے کے پی کر اور اسی سے روزہ رکھ لیتے تھے. اب ہماری تو طبیعتیں کمزور ہو چکی ہیں اور ہم تو اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ 2-4 گھونٹ قہوے کے پی کر یا بغیر کھائے روزہ رکھ لیں یا معمولی کھا کر روزہ رکھیں. وہ یعنی ہم سے جو 150-200 سال پرانے جو لوگ تھے ان میں ہمت اور حوصلہ اور برداشت تھی اور طاقت و قوت تھی. اب آج چونکہ جسم اور صحتیں کمزور ہو چکی ہیں تو کھانے کے اندر ہم پورا اہتمام کریں, سحری میں بھی کھانا لیں, افطاری میں بھی لیں, لیکن اس قدر زیادہ نہ لیں کہ جس کے بعد ہمیں بھوک کا بالکل احساس ہی باقی نہ رہے. اب سحری سے متعلق چند ایک مسائل میں عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات کچھ لوگ جلدی سحری کر لیتے ہیں اور وہ افضل وقت نہیں ہوتا, لیکن کھانے کی عادت انہیں جلدی ہی ہوتی ہے. اب اگر وہ افضل وقت کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سحری اول وقت میں اور جلدی کر لیں, لیکن آخری وقت میں بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لیں, چاہے وہ پانی کے 2-3 گھونٹ ہو یا کھجور کا ایک دانہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے معمولی سی کچھ مقدار خوراک لے لیں. تو اس صورت کے اندر افضل وقت میں سحری کرنے کا اجر بھی حاصل ہو جائے گا, بشرطے کہ یہ چیزیں سحری کی نیت سے آخری وقت میں کھائی جائیں. دوسرا مسئلہ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی, سب گھر والے سوتے رہ گئے. اب بعض یا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی ہے اس لیے بس اب ہم جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے اور ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سحری کرنا بہت لازمی چیز ہے اور اگر سحری نہیں کی ہے تو اب روزہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے, اور اتنی کم ہمتی بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ سحری نہ کی ہو تو روزہ نہ رکھا جائے. تو دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہی صحیح ہیں کہ اگر سحری چھوٹ بھی جائے تو وہ پھر بھی روزہ رکھنے کی ہمت اور حوصلہ باندھ کر اور جو ہے وہ یہ قدم اٹھا لیتے ہیں. تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ کبھی اگر سحری چھوٹ گئی ہو تو پھر بھی اگلے دن جو ہے وہ کھانے پینے سے رکا رہے اور اگلے دن بغیر سحری کے روزہ رکھ لے. ایک مسئلہ تیسرا جو ہے سحری سے متعلق یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی شخص سحری کر رہا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ کھانا کھاتا رہا. بعد میں جب اس نے کھانا چھوڑا اور دن میں کسی وقت جا کر اس نے چارٹ میں اور نقشے میں دیکھا, اس کو پتہ چلا کہ جس وقت میں سحری کر رہا تھا وہ تو سحری کا وقت اسے جو ہے 4-5 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا. تو سحری کا وقت اگر ختم ہونے کے بعد کسی نے سحری کی ہے تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا, بلکہ اب اس کی قضا کرنی پڑے گی. اور قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اور عید الفطر کا دن جو کہ روزہ رکھنا جس میں جائز نہیں ہے, اس کے بعد جلد از جلد جو ہے وہ اس روزے کی قضا کر لے گا. کفارہ اس میں لازم نہیں ہوتا کیونکہ کفارہ اس صورت میں جب روزہ توڑا ہو, اور یہاں روزہ شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ سحری ہی اتنے لمبے وقت تک کرتا رہا کہ جس میں روزے کا وقت شروع ہو گیا تو روزہ تو اس نے شروع ہونے ہی نہیں دیا. اس لیے یہاں روزہ توڑنے والی صورت نہیں ہے بلکہ روزہ
چھوڑنے والی صورت بنتی ہیں۔ البتہ یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر مجبوری، بغیر تکلیف کے اس طرح سے کبھی روزہ چھوٹ جاتا ہے اور روزہ مطلب جو ہے روزے کا آغاز نہیں ہو پاتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایسا شخص باقی دن کے اندر وہ عام روزے داروں کی طرح سے ہی بغیر کھائے پیے گزارے گا، لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ روزے کے احترام میں اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا روزہ نہیں ہے لیکن باقی وقت آپ پھر بھی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح روزے والی ہی کیفیت بنا کر گزارنے کا اہتمام کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ سحری کے متعلق یہ ہے کہ سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے دانتوں کو مسواک یا برش وغیرہ کے ذریعے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ صاف کر لیں، کلی کر لیں، کیونکہ اگر کوئی کھانے کا ذرہ یا روٹی کا ٹکڑا وغیرہ جو چنے کی مقدار کے برابر ہو یا 2-3 ٹکڑے چنے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور یہ حلق سے نیچے اتر گئے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اترے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی سماعت فرما لیں کہ بعض لوگ 5 چھالیاں کھانے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کا خصوصیت سے جو ہے وہ خیال کریں، کیونکہ اگر چھالیاں وغیرہ کا دانہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت کے اندر بھی حکم یہی ہے کہ اس آدمی کا اگر وہ چنے کے دانے کے برابر چھالیاں کا دانہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حالت جنابت میں سحری کرنا، کوئی آدمی رات کو سو کر اٹھا اور اس کو غسل کرنے کی حاجت ہے، اب کرنا کیا چاہیے کہ پہلے نہائے پھر سحری کرے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وقت بہت تھوڑا ہے، اگر نہانے جاتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، سحری کرتا ہے تو پھر سحری کے بعد جو ہے وہ نہانے کا وقت نہیں رہتا، اب کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پہلے سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد پھر وہ جا کر غسل کر لے اور نماز جو ہے وہ وقت کے اندر اپنے ادا کر لے۔ تو یہاں پر یہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں شاید روزہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ناپاکی کی حالت کے اندر سحری کرتا ہے اور اسی میں روزے کی نیت کر لیتا ہے اور اس کے بعد جا کے غسل کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں غسل کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں غسل واجب ہو گیا، مثلا سویا اور احتلام ہو گیا، اب دن کا وقت ہے اور اس میں روزہ ہے، تو غسل کیسے کرے گا؟ تو بھائی دیکھیں، غسل کا طریقہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں ہے، بس فرق یہ ہے کہ عام دنوں میں ہم غرارے کرتے ہیں یا منہ بھر کے کلی کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں منہ بھر کر کلی کرنا یا غرارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں حلق میں پانی جانے کا خطرہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے پر ناک میں پانی بھی جو ہے کچی ہڈی تک جو ہے عام دنوں میں ہم پہنچاتے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے روزے کے اندر کہ ہلکا سا پانی پہنچائیں، کیونکہ اگر ناک سے نکل کر پانی حلق میں چلا گیا تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کے جو روزے کی حالت کے اندر ہے وہ اس طرح سے کیا جائے کہ کلی بھی احتیاط سے کی جائے، ناک میں پانی بھی احتیاط سے ڈالا جائے، اور باقی جو پورے جسم پر پانی جو بہانا وہ وہی عام طریقہ ہے جو عام غسل کے طریقے کے اندر ہوتا ہے۔ سحری کی اطلاع کے لیے سائرن بجا کر اعلانات کرنا، یہ بھی ایک جو ہے مسئلہ ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت کے اندر کچھ لوگ سائرن بجا کر یا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے اعلانات کر کے اور لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ اس کے متعلق یاد رکھیں کہ اس میں بھی اگر اعتدال کے ساتھ رہ کر یہ کام کیا جائے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر حد سے باہر نکل کر کریں تو پھر یہ بھی ناجائز اور گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں شرعاً تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ثابت تھا ہی نہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھے، نہ سائرن تھے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، تو وہاں دور نبوی کے اندر تو جگانے کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، ہر ایک اپنی طرف سے خود ہی جاگتا تھا۔ ہاں، جنگ وغیرہ کے موقع کے اوپر دف وغیرہ بجا کر یا ڈھول وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی کہ بھئی حملہ ہو گیا ہے یا لشکر تیار ہے اور ہمیں حملے کے لیے جانا ہے، اس کی اطلاع ڈھول وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اطلاع کرنے کے لیے دور نبوت کے اندر دف یا ڈھول وغیرہ بجا کر اور اس طرح سے جو ہے مطلب یہ چیزیں مطلب مثال کے طور پر ہمیں ملتی ہیں، لہٰذا مطلب آج کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے اعلان کرتا ہے یا سائرن وغیرہ بجاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، گنجائش ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرعی حکم ہے۔
تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اعتدال کو ملحوظ رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ آدھی رات سے ہی جو ہے وہ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ 2:30 بجے 2:30 بجے 3 بجے سے کھڑے ہو کر اور اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بھائی اب سحری کا وقت ختم جو ہے جا کر کب ہو رہا ہے؟ 5:30 بجے کے بعد ہو رہا ہے۔ آپ 2:30 بجے سے لوگوں کو بیدار کر کے کیوں ان کی نیند خراب کرتے ہیں اور کیوں ان کے لیے اذیت کا سامان کرتے ہیں؟ آخری وقت کے اندر جو ہے سحری کرنا یہ ویسے ہی مستحب ہے۔ آپ 2:30 3 گھنٹے پہلے جب جگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے ایک اذیت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ جلدی لوگوں کو جگایا جائے۔ اسی طرح سے دوسری خرابی کیا ہے اس میں کہ ہر 15 منٹ کے بعد اعلان ہو رہا ہے، ہر 15 منٹ کے بعد اعلان کرنا، اور ہر 15 منٹ کے بعد پورے محلے والوں کو بتانا کہ بھائی اتنے بج چکے ہیں اور اتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو مذاق ہے، یہ تو سیدھا سیدھا مذاق ہے کہ آپ لوگوں کو سحری کے لیے بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں یا لوگوں کو ٹائم بتانے کے لیے آئے ہیں؟ گھڑیاں گھر میں لگی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی خصوصی گھڑی تو نہیں ہے جس کے اندر دیکھ کر آپ اعلان کر رہے ہیں، گھڑیاں سب کے پاس موجود ہے۔ اصل مقصود ہے کہ لوگوں کو بیدار کرنا۔ تو بیدار کرنے کے لیے کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 1.5 پونے 2 گھنٹے پہلے چلو ایک دفعہ جو ہے نا وہ اعلان کر دیا جائے، پھر آدھے پونے گھنٹے کے وقفے کے بعد کیا جائے، پھر آخر میں جو ہے وقت جب ختم ہونے لگے اسے 10 منٹ پہلے کر لیں، پھر وقت ختم ہونے کا اعلان کیا جائے۔ یہ طریقہ کہ ہر 15 منٹ کے بعد اعلان، جیسا کہ آپ حضرات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، یہ کہ ہر 15 منٹ کے بعد جو بعض مساجد سے اعلان ہوتے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی ہوتے ہو، یہ بہرحال غلط ہے اور یہ حد سے تجاوز ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو عجیب ہی تماشا کرتے ہیں، حد ہی کر دیتے ہیں کہ اعلان بھی ہر 15 منٹ کے بعد، اور اس 15 منٹ کے بیچ میں بھی خاموش نہیں رہنا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ کوئی اشعار یا کسی قسم کے قصیدے سنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو عزیزو، یہ وقت تہجد ہے، اور اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کی تہجد کی عبادت کو آپ خراب کر رہے ہیں، اور اسی طریقے پر کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ پریشان کر رہے ہیں، یا اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کی نیند خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح بچے سوئے ہوئے ہیں، مریض سوئے ہوئے ہیں، سب کے لیے اذیت اور وبال جان بن جاتے ہیں۔ یعنی جب، اور خاص طور پر اس کا اندازہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جو مسجد کے قریب رہنے والے لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں آپ کہ جن مسجدوں میں تماشے چل رہے ہوتے ہیں کہ رات کو 3 بجے سے جب جو ہے وہ مطلب ایک شخص آ کر لاؤڈ اسپیکر پر کھڑا ہوتا ہے تو پورے جو ہے محلے کے ساتھ گویا کہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے دشمنی نکالنا ہوتا ہے کہ وہ ہر 15 منٹ کے بعد اعلان بھی کرنا ہے اور درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ قصیدے سنانے ہیں، اور پورا محلہ گویا کہ یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کب جا کر یہ بیٹھے۔ تو میرے محترم دوست عزیزو، یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ کون سا اجر کا کام ہے؟ یہ تو الٹا جو ہے عذاب کا اور جو ہے ایک گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا اس چیز سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، بقدر ضرورت تھوڑے تھوڑے سے فرق کے بعد، جیسے آدھے پونے گھنٹے کے فرق کے ساتھ جو ہے مطلب اعلان کیے جائیں، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ اور ایک اور وبا آج کل جو ہے وہ مطلب ایک تو مساجد سے اعلانات بھی اتنے ہوتے ہیں، ایک محلے میں اگر 4 مسجد تو چاروں ہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، ایک مسجد کا اعلان جب پورے محلے میں پہنچ رہا ہے تو اب چاروں کو اعلان کرنا کوئی ضروری ہے؟ یہ ایسے تھوڑی ہے کہ اذان ہر مسجد سے ہونی چاہیے تو اعلان بھی ہر مسجد سے ہونا چاہیے۔ بھئی اذان تو شریعت کا حکم ہے، اور اذان دینے کے اوپر شریعت کا حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ثواب ہے۔ بغیر اذان کے اگر نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہے۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ بغیر اعلان کے کوئی روزہ رکھ لے تو مکروہ ہو گیا، اعلان تو کوئی ضروری ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اولاً تو یہ مصیبت ہے کہ ہر مسجد سے اعلان، یہاں بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت اب کیا آ چکی ہے کہ ایک تو مساجد سے الگ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اب گلیوں میں ڈبے پیٹنے والے پھر یہ نئی ایک جو ہے وبا چند سالوں سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس طریقے پر جو ہے ڈبے پیٹتے ہوئے، اور یہ بھی وہی بہت جلدی وقت کے اندر، اور سحری کے وقت کے ختم ہونے میں 2.5-3 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، اور اسی وقت ڈبے پیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور ڈبے بھی ایسے ظالمانہ طریقے سے پیٹتے ہیں کہ چھوٹے بچے وہ ڈر کر جو ہے وہ رونے لگ جائیں۔ اس طریقے پر ظالمانہ طریقے پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم نہ جانے اپنی عبادات کے ساتھ کیا کھلواڑ اور تماشا کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری عقل کہاں گئی۔ باقی دنیا کے اندر بھی جو ہے مطلب مختلف مذاہب کے مختلف جو ہے وہ عبادات کی جاتی ہیں، لیکن اس طرح سے وہ غیر اخلاقی طریقے پر نہیں کرتے۔ یا اسی طریقے پر مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے علاقوں میں مسلم اقوام آباد ہیں، اور وہاں پر وہ اس طرح سے بد نظمی کا شکار نہیں ہوتے،
لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم جس چیز کے اندر بھی ہم اپنی عبادات کو بھی اس طرح سے بد نظمی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان عبادتوں کو بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتے ہیں. تو بہرحال میرے محترم دوستو عزیزو، یہ وہ قابل اصلاح چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنٹرول کرنے کی اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کی تمام باتوں کی اصلاح کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.